بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شان الحمد والثناء سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائیں۔ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ نمبر 177، اس کے ابتدائی جز کی تفسیر اب آپ کے سامنے گزشتہ درس قرآن میں بیان کی گئی تھی، تو اس کے بعد سے انشاءاللہ آج تفسیر بیان ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میری محبت میں اپنے مال کو خرچ کرو، قریب رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، یہاں تک ہو چکا تھا۔ آگے فرمایا وابن السبیل، مسافروں پر بھی میرا مال خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا۔ والسائلین وفی الرقاب، اور اسی طرح فرمایا سوال کرنے والوں پر بھی مال کو خرچ کرو، فقیر، محتاج، مسکین۔ وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے کے لیے بھی، کسی مسلمان کو آزاد کرنے کے لیے بھی میرا مال خرچ کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے قبلے کی جہت کے حوالے سے کلام ہوا کہ صرف قبلے کی طرف جہت کر کے اپنے آپ کو فارغ سمجھ لینا یہ مناسب نہیں، اور ان یہود و نصارہ جنہوں نے شرقی اور غربی حصے کے حوالے سے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، فرمایا ان کی یہ سوچ باطل ہے، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ صرف جہاد کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اور بھی عبادتیں ہیں، ان تمام کاموں کو بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس آیت مبارکہ میں عقائد کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ رب تعالیٰ نے ایمان کن کن چیزوں پہ لانا ہے بالتفصیل اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ ایمان کن کن پر رکھنا ہے، اور اس کے حوالے سے ایمان کیسا ہونا چاہیے وہ تمام ذکر ہوا۔ اس کے بعد ڈائریکٹ وآت المال کہہ کر مالی عبادتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ مالی عبادتیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بدنی عبادتیں افضل ہیں مالی عبادتوں سے، تو پہلے بدنی عبادتوں کا ذکر ہوتا نماز کا، لیکن یہاں ایسا نہ ہوا، بلکہ پہلے مالی عبادتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ بنی اسرائیلی جو تھے وہ مال کے بہت زیادہ حریص تھے، بہت زیادہ لالچ کرنے والے، بہت زیادہ۔ اب چونکہ انہی کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کی ابتدا ہوئی ہے، لیس البر ان تولوا کہہ کر، لہٰذا انہی کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے مالی عبادتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ مال تم اپنا کہاں کہاں پر خرچ کرو، تاکہ ان کے جو اپنے معاملات ہیں کہ وہ مال کے بارے حریص تھے اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ ہم نے مالی عبادتوں کو اس وجہ سے ترجیح دی کہ یہ بنی اسرائیلیوں کا طریقہ تھا۔ آگے فرمایا کہ مال کو جو خرچ کرنا ہے یتیم مسکین کے حوالے سے چونکہ ذکر ہو چکا تھا، آگے فرمایا وابن السبیل، مسافروں کو مال دیا جائے۔ ابن چونکہ بیٹے کو کہا جاتا ہے، سبیل مانا راستہ، راستے کا بیٹا۔ اب راستے کا بیٹا مسافر ہوا کرتا ہے تو مسافر پر اپنا مال خرچ کرو، کیونکہ مسافر ایسا شخص ہے جو اگرچہ بظاہر کمزور، لاچار، فقیر، محتاج نظر آ رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ جہاں سے یہ چلا تھا وہاں پر اس کا بھی نام ہو، اس کے پاس مال و دولت بھی ہو۔ اور ایسا ہی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ سفر پر ہوتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اب وہ بیچارہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا، اب جب تک مانگے نہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا، جب تک لوگوں سے سوال نہ کرے زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو فرمایا مسافروں کی مدد کرو، اللہ رب العزت کی محبت میں اس کو دو، والسائلین، اور فقیر، محتاج، غریب جو سوال کرنے والا ہو اسے بھی دو، کیونکہ دینے والا تو اجر و ثواب کما ہی رہا ہے، کیونکہ وہ صدقے کی صورت میں ادا کر رہا ہے۔ اور صدقے کے احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ صدقہ ہی ایسی بڑی نعمت ہے اس کے بارے میں بندہ صرف غور و فکر کر لے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد دیا جاتا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کیسا حاجت مند ہے اور کس طرح ثواب کو طلب کرنے والا ہے کہ لوگ ایصال ثواب کر کے پہنچائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص مرنے سے پہلے ہی اپنا انتظام کر کے جا رہا ہے کہ انتقال کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ نیک اولاد جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرے گی، اور نمبر 3 وہ علم جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہو، چاہے وہ کتابوں کی صورت میں ہو، نشر و اشاعت کی صورت میں ہو، تحریر کی صورت میں ہو، کسی بھی حوالے سے ہو کہ شاگردوں کو پڑھایا گیا، اب انہوں نے اس کے جانے کے بعد اس کے لیے ذکر خیر کیا، انہوں نے کسی اور کو پڑھانا شروع کر دیا، یہ ساری بات اس کے اندر آ گئی۔ تو فرمایا یہ 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ثواب ان کے ذریعے سے پہنچتا رہتا ہے۔ اب یہ تو صدقے کا معاملہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تندرستی کی حالت میں صدقہ دینا، اور اس حالت میں کہ بندے کو خود بھی تنگ دستی کا خوف ہو، مالدار بننے کا اشتیاق بھی ہو، اور خود مال کی حاجت بھی رکھتا ہو۔ یہ 4 باتیں گنوائی، فرمائے تو ایسا شخص اگر صدقہ دیتا ہے اللہ رب العزت کو ایسے شخص کا صدقہ دینا بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، مالدار بننے کا اشتیاق بھی ہے، پھر بھی اپنا مال کم کر کے دے رہا ہے۔ ظاہر صدقہ دے گا اپنا مال بظاہر، صرف بظاہر تو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ الگ بات ہے کہ اس کی فضیلت، اس کی برکت وہ اپنی جگہ،
اسی طرح اس شخص کو مالدار ہونے کا بھی اشتیاق ہے کہ میرا مال بہت زیادہ ہو جائے، ساتھ اس شخص کو مال کی حاجت بھی ہے، اور ساتھ ہی ایسا شخص وہ ہے جس کو تنگدستی کا خوف بھی ہے۔ تو میں ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی صدقہ دے گا، اب اس کا صدقہ دینا بڑا محبوب ہے۔ اور سائل الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ وہ نہیں جو دست سوال اور لوگوں سے طرح طرح قسم کے ہیلے بہانے کر کے پیسے جمع کرتا رہے، وہ سوال مراد نہیں ہے۔ یہاں تک کوئی شخص جس نے اس فقیری کو اپنا پیشہ بنا لیا، اب اس کا کام یہی ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، اور تندرست ہے، قوی ہے، کام کاج کے لائق اور قابل ہے، ایسے شخص کا سوال کرنا حرام ہے۔ اور جس شخص کو اس کی یہ حالت پتہ ہو، ایسے شخص کا دینا ناجائز ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں، بظاہر صحیح سالم نظر آ رہا ہے، نہ جانے کیا مسئلہ ہوگا، بظاہر کوئی علم نہیں۔ یہاں تو شریعت نے رخصت رکھی، کیونکہ ان تمام باتوں کا اطلاق ظاہری صورت پر ہے، باطن کے اندر جا کر ہمیں تحقیق کرنے کی حاجت نہیں۔ ظاہری معاملات ایسے ہیں کہ فقیر محتاج لگ رہا ہے تو دینے والا ثواب کا مستحق ہوا، اگرچہ لینے والا اس کا قابل نہ بھی ہو، تو دینے والے نے تو اس کے ظاہری معاملات کو دیکھتے ہوئے دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص جس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ یہ پیشہ ہے اس کا، لوگوں سے مانگنا، اب کوئی شخص ایسے شخص کو دیتا ہے تو گویا کہ یہ گناہ کے کام میں اس کی مدد کرنے والا ہے۔ اب ایسا شخص دیتے ہوئے بھی گناہ گار ہو رہا ہے، اس کا سوال کرنا جس سے حرام ہوا، اس کا دینا ناجائز ہوا۔ تو آج معاشرے میں بے شمار ایسے اشخاص آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، لیکن ان افراد کو دیکھتے ہوئے چند ایسے بھی افراد جو حقیقتاً محتاج ہیں ان کو نہ چھوڑا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ظرف اتنا اعلیٰ ہو جائے کہ ہم جو فقیر ہیں ہم اس کو کہیں یہ کام کاج کے قابل بھی ہیں، اس نے اس کا پیشہ بنا لیا ہے، تندرست بھی ہے، لہٰذا اس کو نہ دیا جائے، ہم ہر ایک کو دینا ہی بند کر دیں۔ ممکن ہے کوئی اس میں حاجت مند ہو، تو لہٰذا خوب جب تحقیق ہو اس کے بعد تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر تحقیق نہ ہو تو بس اس پر نظر دوڑا لی جائے، آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیال آیا ایسے شخص کے بارے میں، کیونکہ آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اگر آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ دینا چاہیے تو آپ دے دیں، کیونکہ آپ کے اس کے بارے میں علم نہیں۔ اگر آپ کے دل میں خیال آتا ہے نہیں دینا تو آپ یہ لفظ کہ اللہ تیرا بھلا کرے، اس کو جھڑکنا، اس کو ڈانٹنا، ایسے عمل سے قرآن مجید میں منع کیا گیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائلوں کو نہ جھڑکو، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں دینے کے قابل کیا ہے اور ان کو لینے والا بنایا ہے۔ تمہاری شان اعلیٰ ہے کہ یہ تمہارے پاس آیا ہے، اس کی شان ادنا ہے کہ وہ مانگنے کی غرض سے آیا ہے، لہذا ان کو جھڑکنے کا حکم نہیں۔ اگرچہ تمہیں پتہ ہے یہ پیشہ ور ہے، اگرچہ تمہیں پتہ ہے کہ کام کاج کے قابل ہے، اگرچہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ تندرست ہے، لیکن جھڑکنے کا حکم نہیں، آپ اس کو نہ کہہ دو، آگے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیں وقت تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی، کیا پتہ آپ نے اس کی دل آزاری کر دی، وہ غلط کام کر رہا ہے، یہ کام اس کے ساتھ ہے، یہ عمل اس کے ساتھ ہے، مگر آپ جو کریں گے آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے اگر اس سے بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی، دھکا دیا اس کو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، تو یقیناً یہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ یہ غصے میں آتے ہوئے کہ یہ مانگتا رہتا ہے، پیشہ ور ہے، یہ ہے، فلانا ہے، آپ کو اس چیز کی حاجت نہیں تھی۔ آپ کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اسے نہ دو، بس آگے مزید اس کی حاجت نہیں۔ تو لہٰذا اس عمل سے بچا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا اوپر والا ہاتھ ید العلیٰ خیر بہتر ہے من ید السفلیٰ نیچے والے ہاتھ سے۔ کیا تشریح ہے حدیث مبارکہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ یہ بہت بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ نیچے ہاتھ مراد لینے والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ لہذا ہم وقت ہماری چاہت ہو کہ ہم اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے مال کو خیرات کریں، اس کی راہ میں صدقہ دیں، تاکہ اس کی برکتیں اور اس کی تاثیر ہمیں نصیب ہو، دنیاوی خیر و عافیت کے ساتھ ہماری گزر اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا ثواب ہمیں عطا ہو۔ ایک فقیر وہ ہے جو اپنا مال بڑھانے کی غرض سے لوگوں سے مانگتا ہے۔ اب مال بڑھانے کی غرض سے جو لوگوں سے مانگتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں کتنی سخت وعید سنائی ہے۔ فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کی غرض سے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے مانگے، فرمایا وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے، یعنی دوزخ کی آگ ہے، اس آگ کو وہ طلب کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ حاجت نہیں جس کی وجہ سے یہ سوال کرے، لیکن پھر بھی سوال کرتا ہے، تو یہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ بظاہر یہ بڑا خوشی خوشی جو ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، لوگوں سے مانگ کے گزارا کر رہا ہوں۔ فرمایا آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ اب جہنم کی آگ ایسے شخص کی منتظر ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ اور یہاں اکثر پیشہ ور بیکاری ان کا کام یہ ہے کہ پیسے بڑھ جائے، یہاں تک کہ مانگنے والے جب رات کو مانگ کے فارغ ہوتے ہیں ان کے پاس کتنی رقم جمع ہو چکی ہوتی ہے، کتنی رقم۔ تو ایسے شخص کا پھر بھی سوال کرنا کتنا برا کام ہے۔ در مختار میں علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ 1088 آپ کی سنہ وفات ہے، 1088، اور بڑی مشہور و معروف کتاب ہے در مختار۔ ان میں علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس کے پاس ایک دن کے لیے کھانا ہو، فقط ایک دن کے لیے، اب ایک دن کا معاملہ کیا ہوگا، ایک دن کا بھی اگر کھانا روزی اس کے پاس موجود ہے، تو آپ لکھتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ ایک دن کی روزی، ایک تو وہ ہے نا جس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن ایک تو وہ ہے جس کے پاس ایک دن کی روزی ہے۔ فرمایا جب ایک دن کی روزی ہے تو وہ اس روزی کو پہلے خرچ کرے، اس کے لیے دست سوال ہونا جائز نہیں۔ اور فرمایا کسی شخص کو اس کے بارے میں علم ہو جائے کہ اس کے پاس ایک دن کے لیے کھانا ہے، صرف ایک دن کے لیے، تو فرمایا ایسے شخص کو جانتے ہوئے اب ایسے شخص کی مدد کرنا بھی جائز نہیں۔ کتنا سخت حکم ہے۔ اور یہاں جو بھکاری بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس تو کئی مہینوں کا سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے، کئی مہینوں کا۔ فقہاء کرام نے کیا لکھا، ایک دن کی روزی فقط۔ اگر ایک دن کی روزی بھی ہے تو سوال نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ روزی مراد رقم، وہ جب تک وہ اس روزی کو، اس رقم کو ختم نہ کرے، اس وقت تک اس پہلے سوال کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ مانگنا بڑا شر والا معاملہ ہے اس شخص کے لیے جو پیشہ ور ہو، تندرست ہو، کام کاج کے قابل ہو۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا فقیر ہے جو جان بوجھ کر لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، حالانکہ وہ قوی ہے، تندرست ہے، کام کاج کے قابل بھی ہے، فرمایا بروز محشر قیامت کے دن ایسا شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں لیے ہوئے آئے گا، گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگوں سے سوال کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کے حوالے سے اتنے سخت معاملات ہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ اعمال جو ہے یہ انسان کرتا چلا جاتا ہے، جو اس آیت مبارکہ میں یہاں تک بتائے گئے
آگے مزید اس آیت مبارکہ میں تفصیل ہے، نماز، زکوٰۃ، وعدوں کو پورا کرنا، صبر کے حوالے سے، تو وہ ساری باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا، کیونکہ آیت کافی طویل ہے اور اس میں جیسے میں نے ذکر کیا عقائد کے حوالے سے دیگر تفصیل جو ہے ہمارے معاشرے کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، جیسے ایک سائل کا حوالے سے آپ سے ذکر ہوا، بھیک مانگنے کے حوالے سے، تو اعمال جو ہے نا یہ شیطان جو ہے بندہ کرتا ہے اعمال، تو شیطان کی چاہت ہوتی ہے اس کو کھینچ لیا جائے۔ آپ دیکھیں کوئی شخص اچھے اعمال کرتا ہے، اب اس اعمال کے لیے اس کے ضروری ہے کہ وہ اس کی حفاظت بھی کرے، صندوق ہے اس کے اندر دولت کو رکھ دیا جائے، مال و دولت ہے، اس دولت کو صندوق میں ڈال کر چھپا دیا گیا، صندوق میں تالا بھی لگایا گیا، اس صندوق کو کوٹھری میں رکھا گیا، اور کوٹھری میں رکھنے کے بعد اس کو دیواروں کے سائے میں اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا۔ یہ دولت ہے دنیاوی جس کی اس نے اتنی حفاظت کی ہے کہ صندوق، تالا، کوٹھری، دیواریں، تاکہ اگر کوئی چور آتا بھی ہے تو سب سے پہلے وہ دیوار کا سامنا کرے گا، اس سے اس کا مقابلہ ہوگا۔ اگر وہ دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر آگے کی دیواریں کمزور ہیں، آگے کے معاملات کمزور ہیں، تو وہ اصل دولت تک پہنچ جائے گا، لیکن دیوار کو مضبوط کرو تاکہ دولت کی حفاظت ہو جائے۔ فرمایا اسی طریقے سے انسان کا ایمان دل کے اندر محفوظ ہے، اب اس کے ارد گرد اعمال کی بڑی بڑی دیواریں بناؤ، تقوی پرہیزگاری کی بڑی بڑی دیواریں بناؤ، اس کو پورے طریقے سے اس ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ شیطان جب اس اعمال کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا، وہ نفس کو برائی کی طرف لگا دے گا۔ اب بندہ اعمال سے دور ہو گیا، جیسے اعمال سے دور ہوا تو اس کا مطلب یہ دیوار گر گئی، جب یہ دیوار گر گئی تو اب اس کا اگلا اٹیک دل ہوگا جس کے اندر ایمان چھپا ہوا ہے، جس کے اندر ایمان محفوظ ہے، وہ اب اس دل پر آئے گا اور آسانی سے ایمان لے کر چلا جائے گا۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے اس دل جس کے اندر ایمان محفوظ ہے اس کے گرد دیواروں کو بناؤ۔ وہ دیوار کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ، پرہیزگاری، نیک اعمال، اس کی خوب اچھے طریقے سے دیواریں بناؤ کہ شیطان ان دیواروں تک پہنچ کر اس دیواروں کو نقصان نہ پہنچا سکے، تمہاری دیواریں اتنی مضبوط ہو، تمہارے اعمال اتنے اچھے ہو، رب کی رضا اور اخلاص اتنا بلند ہو کہ شیطان تمہارے دل تک تو دور کی بات دیوار کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ کیونکہ ہم دنیاوی دولت کے حوالے سے اس قدر محنت کرتے ہیں، اس قدر محنت کرتے ہیں کہ اس کو کتنا حفاظت سے رکھتے ہیں، جیسا آپ نے سنا، تو پھر ایمان کی حفاظت کتنی ہونی چاہیے، کس قدر حفاظت اس کی ہونی چاہیے۔ بہرحال ایک شخص جو اس حوالے سے بات کرے کہ مالداری جو ہے مجھے رب نے عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے مجھ سے قرض حسن کو طلب فرمایا، لہذا میں اپنے رب کا بڑا پیارا ہوں۔ یہ کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ میرے رب نے مجھے یہ قوت و طاقت عطا فرمائی کہ میرا رب مجھ سے قرض حسن طلب کر رہا ہے، لہذا میں بڑا پیارا ہوں، رب کا بڑا محبوب ہوں۔ فقیر نے جب اس بات کو سنا، اب امیر ہے نا، اپنے حساب سے بات کر رہا ہے، فقیر جب یہ بات سنتے ہیں کہتے ہیں نہیں، تجھ سے زیادہ پیارا تو میں ہوں۔ امیر کہتا ہے کس طرح؟ کیونکہ مجھ سے تو میرے رب نے قرض حسن طلب فرمایا ہے کہ لوگوں کو تو دے، تو میں پیارا ہوا۔ فقیر کہتا ہے نہیں، میں پیارا ہوں اس وجہ سے کہ میرے لیے تو طلب فرمایا ہے، ہم ہیں تو تجھ سے طلب فرمایا نا، ہم نہ ہوتے تو طلب نہ کیا جاتا۔ تو بہرحال فقہاء کرام نے بھی اس طریقے سے اس کو لکھا کہ رب کے پیارے وہ بھی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خیرات کرتے ہیں، رب کے پیارے وہ بھی ہے جن کو مال دیا جا رہا ہے مگر ساری شرائط کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے جو معاملات ہیں، خاص طور پر جو فقیر محتاج ہے، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر سفید پوش حضرات، ان کی مدد کرنے کی ہمیں بھرپور طریقے توفیق عطا فرمائے، اور جو معاشرے میں پیشہ ور کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں دینے سے بچائیں، ہم اپنا مال ان پہ خرچ کریں، اللہ رب العزت ہمارے
ایسے مالوں کی حفاظت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسے لوگوں کو جھڑکنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ واعظ و نصیحت ہوئی اس صدقے کے حوالے سے دیگر تمام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔